اچھا جی، یہ جو نون لیگ کا نعرہ ہے بدلا ہے پنجاب بدلیں گے پاکستان، یہ کیسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ نعرہ بھی کوئی بہت زیادہ اثر انگیز نہیں. اس نعرے پر میرا سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک قومی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے، لیکن اس نعرے کے نتیجے میں تو وہ خود کو ایک صوبے تک کنفائن کر رہی ہے. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ بدلیں گے پاکستان، لیکن آپ اپنے مرکزی نعرے میں جو اپنا کریڈٹ بتا رہے ہیں وہ تو پنجاب کا ہے. یہ میرا خیال ہے وہ زیادہ پاپولر ہوا ہے نون لیگ کا نعرہ. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر. کیا نعرہ ہے یار، تم بتاؤ ذرا، یہ کیا نعرہ ہے؟ دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا، اس میں کوئی معنویت ہے؟ ہلکا سا ڈر لگتا ہے، بندہ سوچتا ہے شاید جنگل میں جا رہے تھے، بیچ میں سے کوئی سیاڑا بندہ بتا رہا ہے دیکھو کون آ گیا. بعض نعرے ہوتے ہیں ایسے، مطلب وہ مقبولیت کی ایک خاص نہج تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان میں معنویت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی طرح لیکن وہ بہرحال پارٹی اتنی پاپولر ہو جاتی ہے یا اس پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے بے نظیر کے دور میں وہ جو نعرہ لگتا تھا پٹو دے نعرے وجن گے، وہ پورا کراؤڈ جو ہے وہ لائیو ہو جاتا تھا اس نعرے کے ساتھ. اور اسی طرح ماضی میں یہی جو ہر گھر سے بھٹو نکلے گا بڑا اثر انگیز نعرہ تھا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ ان الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسے قابل ذکر نعرے سننے میں نہیں آ رہے. اصل میں ان کا پچھلا نعرہ پٹھا پڑ گیا نا، وہ جو ہر گھر سے پٹو نکلے گا وہ نکلا نہیں نا. کہیں سے راجہ پرویز اشرف نکل آیا، کہیں سے رحمان ملک نکل آیا. یار مرشد کے جاؤں اپنے مرشد کے، مرشد تو پٹو کی طرح کے لگتے ہیں. اب دیکھو نا ان کا موجودہ نعرہ ہے حق ملا عوام کو بدلا ہے نظام کو. حق بھی نہیں ملا اور نیام کا بھی ہم کیا کریں. اب عوام نے پچھلے 5 برسوں میں حق ملتا ہوا بھی دیکھ لیا اور نظام بدلتا ہوا بھی دیکھ لیا. اس لیے یہ نعرہ بھی جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے اسی طرح جیسے گوشت نہیں کچا رہ جاتا. اچھا، پیپلز پارٹی کا ایک وہ نعرہ بھی بڑا مقبول ہوا تھا، یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. اس وقت کے مطابق بہت افیکٹو نعرہ تھا. اچھا جی، مجھے کچھ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ ایوب خان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی، اس وقت وہ ایک نعرہ دیواروں پہ بڑا لکھا گیا تھا. فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین تھا اور ایوب کا پھول تھا. ہاں، اسی حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا جو نعرہ لکھا ہوتا تھا وہ تھا، ایک شمع جلی جل جانے کو، ایک پھول کھلا مرجانے کو. بڑا افیکٹو نعرہ تھا. اور اس کے مقابلے پہ ایوب خان کا نعرہ اتنا ہی پھسپھسا اور بے جان تھا، ملت کا محبوب ایوب ایوب. نعرہ بے شک پھسپھسا تھا مگر ایوب خان جیت گئے تھے. لیکن یار ایوب خان جن وجوہات کی بنیاد پہ جیتے تھے وہ کہ ڈھکی چھپی وجوہات تھیں. بہرحال یہ ماضی کے نعرے بڑے زبردست ہوتے تھے، اب تو بالکل نعرے پھسپھسے سے لگنے شروع ہو گئے ہوئے. بلکہ اس دفعہ تو کسی کا بھی نعرہ اٹریکٹیو نہیں نکلا. یہ دیکھو نا، یہ جو ایم کیو ایم ہے، ان کے نعرے بڑے کمال ہوا کرتے تھے، بڑے زبردست جوشیلے نعرے ہوتے تھے. اب ان کے نعرے بھی پھسپھسے ہو گئے ہوئے. وہ جیسے اپنا قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. بھائی یہ تو سب کو پتا کہ آپ قائد کے فرمان پر قربان ہوتے ہیں. نئی چیز کیا آپ نعرے میں دے رہے ہیں جس میں اٹریکشن ہے. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس بار کسی بھی پارٹی کے نعرے اتنے جاندار نہیں ہیں. میں کہتا ہوں جی، جب وہ قومی اتحاد بنا تھا اور کمپین چلی تھی ان کی سیاست کی، ہائے ہائے ہائے، بہت زیادہ نعرے مشہور ہوئے تھے مگر ان میں زیادہ تر ناقابل اشاعت ہیں. بالکل مخالفانہ نعرے زیادہ پاپولر ہوئے تھے. وہ قومی اتحاد کا انتخابی نشان تھا حل. ان کا نعرہ چلتا تھا جو زیادہ تر وہ تھا، حل نے مچا دی ہلچل ہلچل، حل نے مچا دی مولوی ہلچل یہ نعرے لگایا کرتا تھا. اس کا نام ہی مولوی ہلچل پڑ گیا، اتنا مشہور ہوا تھا. اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے نعرے لگتے تھے، بھٹو کی تلوار چلے گی، بھٹو کی تلوار چلے گی. اچھا، دونوں ہی بیچارے رہ گئے، بیچ میں سے جنرل ضیاء الحق آ گئے، تخت پہ بیٹھ گئے. پھر نعرہ بیچارہ جڑا لگا تھا وہ یہ رہا، اس سے سن لو، نہ حل آیا نہ آئی تلوار، آ گئی مونچھوں والی سرکار. ضیاء الحق کی مونچھیں تھی. اس پہ وہ کہتے ہیں نا، ناتی توتی رہ گئی تے منہ تے مکھی بہ گئی. کچھ نعرے سدا بہار نعرے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی پکڑ کے اپنے لیڈر کے ساتھ منسوب کر کے لگانے شروع کر دیتی ہے اور وہ کئی سالوں سے لگ رہے ہیں. جیسے جب تک سورج چاند رہے گا فلاں تیرا نام رہے گا، فلاں آ گیا میدان وچ ہے جمالو، فلاں آ گیا میدان وچ ہے جمالو.
اور وہ فلاں ساڈا شیر باقی ہیر پھیرے فلاں یار ویسے فلاں کوئی نہ کھڑا کر دے ہر نعرے میں فٹ ہو جاتا ہے. بکنے والا نہ جھکنے والا. یہ بھی سدا بہار ہے. اور اس بندے کے ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا, جو 50 روپے رشوت بھی لے لیتے ہیں اس بات کے تم نہ بکنے والے رہ گئے ہو. اور کئی جو کہتے ہیں نہ جھکنے والا, ان میں کئی ایسے بھی ہیں وہ جو بیچارے پولیس کے پیری پڑھ کے تو راضی نامہ کر کے گھر آئے ہوتے ہیں. گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, اور ایک دم گر پڑتی. تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ سدا بہار نعرے یہ ساری سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں, لیکن ویسے ان کی کبھی اوریجن پہ غور کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا, یہ نعرہ میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ لگتا تھا, جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. اچھا, اور ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان میں لگنے والے بعض نعرے بہت زیادہ بھاری تھے. ایک زرداری سب پہ بھاری, استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہو گیا عزیز صاحب؟ بڑا نعرہ تھا جی, ایک زرداری سب پہ بھاری. ثابت ہوا ہے یہ نعرہ. اچھا تم کبھی غور کرو کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جتنے بھی اچھے نعرے دیے, بلکہ یہ کہنا چاہیے جن سدا بہار نعروں کا تم ذکر کر رہے ہو, یہ پاکستان کے تعلیمی اداروں سے نکلے ہیں. جب 70s میں لیفٹ اور رائٹ کی کشمکش تھی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں, یہ وہاں سے شروع ہوئے تھے. ایشیا سبز ہے, ایشیا سرخ ہے. یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں تو نعرے کمال بنتے تھے نا یار. یہ جوید ہاشمی صاحب جو ہے, ان کے نعرے جو ہیں آج تک اسٹوڈنٹوں کو یاد ہیں. ایک بہادر آدمی ہاشمی ہاشمی. ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا ویسے میں یہ تمہیں بات بتاؤں, اب نعرے کیوں پھنسے ہو گئے. اب ملٹی نیشنل کمپنیوں نے نا یہ پبلسٹی کے کام سنبھال لیے. یہ جو اب آئے ہیں نا لیڈران صاحبان, یہ تھوڑے تھوڑے ہیں تو فارمی نا. یہ وہ لیڈر صاحبان ہیں نا جنہوں نے اپنے کام کو اپنی طرف سے بڑے اچھے لیول پہ کرنے کے چکر میں اوریجن چھوڑ دی. اوریجن نعرے کی یہ ہے جو دل سے بات نکلے, وہ تگڑا نعرہ. بالکل صحیح. اب تم کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو دے دو نعرہ بنانے کے لیے, بھائی یہ نعرہ ہے, کوئی میج تو نہیں نا کہ لکڑ دے دو بھائی جی یہ چھیل کے میج بنا دو. یہ تو نعرہ ہے, یہ تو دل سے نکلنا ہے, جذبے سے نکلنا ہے. تو یہ اب ملٹی نیشنل کمپنی جو نعرے بناتی ہیں نا کروڑوں روپے کے, وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. جیسے آپ پیزا کھاتے ہیں تو وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے, اور میاں بھی اس کا دیکھ لو کتنا کو ہوتا ہے. تو مسی روٹی ماسی بیٹھ کے بنا رہی ہوتی ہے, تو اس کا مزہ ہی نہیں جاتا. انار دانا ہی کتنے دن منہ سے نہیں جاتا. اب ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ممی ڈیڈی سے پڑھے لکھے بچے انگریز سے بیچارے بیٹھ کے تو نعرے بنا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں ان کمپنیوں کا. ان کو کیا پتا نعرہ کس طرح بنانا ہے. ان کو البتہ ڈیزائن دار داڑھی اور کلمے شلمے بنانی آتی ہے, نعرہ بنانا نہیں ان کو آتا. یار میں نے ان بچوں کی ایسی ایسی داڑیاں دیکھی ہے, مان سے وہ لگتا ہے نائی سے نہیں درزی سے بڑھوائی ہوئی, باقاعدہ بریک بریک بغے مارے ہوتے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.